ڈرائیور جب جاتے ہیں کنٹینر ٹرمنل پہ کنٹینر اٹھانے کے لیے، تو ٹرمنل والوں نے ایک ظلم یہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کنٹینرز کے لیے یہ نہیں کرتے ہیں کہ کنٹینر کے اگر 4 کنٹینر پڑے ہوئے ہیں اوپر نیچے، تو اس کو اوپر والے کنٹینر کو اتار کے نیچے کرین کے ذریعے یا لفٹر کے ذریعے رکھیں اور ڈرائیور اس کو انسپیکشن کر لے اور پھر وہ کنٹینر اٹھائے۔ تو وہاں سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر چڑھ جائیں، لٹک کے آپ اوپر جائیں، اور آپ کو جو بھی کنٹینر اٹھانا ہے اس کو آپ وہیں پہ اوپر فضا میں جو ہے آپ دیکھ لیں 4تھی منزل پہ آپ جو ہے کنٹینر کے ساتھ لٹک کے جائیں۔ تو اب یہ انتہائی ظلم ہے، اس میں کئی دفعہ ڈرائیور بیچارے گر جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کنٹینر نیچے اتارنے میں لفٹر کے چارجز بنتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا ڈیزل خرچ ہوگا۔ وہ اس چیز سے بچنے کے لیے ڈرائیور کی زندگی کو داؤ پہ لگا لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈرائیور جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو کنٹینر وہ اوپر سے نیچے رکھ کے دیتے ہیں انسپیکشن کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ انکار کر دیں کہ ہم یہ کنٹینر اس طرح انسپیکشن نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے اڈے کو مطلع کریں اور اڈا پارٹی کو، اور پارٹی اپنی جو بھی پیچھے کلیئرنگ ایجنٹ ہے اس کا یہ شپنگ لائن ہے اس کے ساتھ وہ رابطہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان پہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اور ابھی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں پھر اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ٹینشن نہ کرنے بچ گیا کہ اتنا ڈیڑھ نکلیا پیا وہ اجے خالی بھی نہیں ہویا۔ تیرے سامنے لتھے کٹھے نہیں لتھے لتے تو کٹو لیکن تو سب کرائن پھسی پہ طریقے نہ تھا کٹو اور ساری یہی طریقہ ہوگا، ہو رہا کوئی طریقہ نہیں۔ سروس سے نہ پیا دے دینا جو یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہ کنٹینر ہے، یہ میری اپنی ذاتی گاڑی ہے، یہ گاڑی کنٹینر لے کے گئی ہے۔ اس کنٹینر کے اندر مشینری تھی اور وہ مشینری جو ہے جب باہر نکالی گئی تو اس کو لفٹر کے ذریعے یا کسی کرین کے ذریعے کھینچ کے باہر نکالا گیا، اور اس کو کھینچتے ہوئے یہ ہوا ہے کہ کنٹینر پھٹ گئے۔ اب یہ کنٹینر پھٹ گئے تو اس کنٹینر کے پھٹنے پہ اب ظاہر ہے یہ دوبارہ جب ان ہونے کے لیے جائے گا تو کوئی بھی ٹرمینل والا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ کنٹینر واپس کراچی آنا ہے، کنٹینر پھٹ چکا ہے، پارٹی والا نہ اس کو بنوا کے دے رہا ہے اور نہ ہی اس کو سروس کروا کے دے رہا ہے۔ سروس کے چارجز بھی کہتا ہے کہ آپ خود دیں گے اور ویلڈنگ کے چارجز بھی آپ خود دیں گے، اس کو بنوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی میں گاڑی والا ہوں، میں آپ کا مال لے کے آیا ہوں، میری ذمہ داری کیوں بنتی ہے؟ میری ذمہ داری ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو منع کر دیا، میں نے کہا اگر یہ پیسے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کنٹینر ایسے ہی لے آؤ۔ اڈے کو بھی مطلع کر دیا، بروکر کو بھی بتا دیا ہے، اگر یہ پیسے مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتے ہیں تو ہم یہ کنٹینر اسی طرح جہاں پہ ہمارا جی چاہے گا ہم اتار دیں گے اور اڈے کو بتا دیں گے کہ یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہمیں کرایہ مل گیا ہے تو ہم یہ کنٹینر یہاں اتار رہے ہیں، اگر یہ ان ہو سکتا ہے آپ ان کروا دیں تو ٹھیک ہے، بنوانا ہے تو بنوانے کا خرچہ اڈا دے گا، ہم نہیں دیں گے۔ اسی طرح سروس کے پیسے ہیں، اب 1500 روپے اس کے سروس چارجز ہیں، تو یہ گاڑی والے کے اوپر کیوں آپ فٹ کر رہے ہیں؟ مال میں تو لے کے نہیں آیا ہوں، یہ مال خریدا میں نے نہیں ہے، آپ نے وہاں سے بک کیا ہے۔ شپنگ لائن جب آپ کو کنٹینر دیتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں واضح کر دی جاتی ہیں کہ یہ کنٹینر آپ کس حال میں لینا اور کس حال میں آپ کو دینا ہے۔ تو یہ پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام آپ لوگ سب اپنے دماغ میں بٹھائیں، اور ایسی کسی بھی جگہ پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے اڈے کو بروکر کو مطلع کریں، ان کو انوالو کریں اور وہاں سے پیسے لینے کی کوشش کریں۔ اگر پیسے نہیں ملتے ہیں، کنٹینر ان نہیں ہوتا ہے تو کنٹینر کسی بھی پرائیویٹ یارڈ پہ آپ پھینک دیں، وہاں پہ پھینک کے پرچی اس کی جو ہے وہ اپنے بروکر کو اور اڈے کو دے دیں کہ بھائی وہاں سے آپ اپنا کنٹینر اٹھا لیں، اٹھانا چاہیں تو اٹھائیں، نہ اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھائیں، اور اس بات کے ایک ثبوت اپنے پاس آپ محفوظ کر لیں کہ ہم نے کنٹینر یہاں پہ اتار کے پرچی ان کے حوالے کر دی ہے۔ تو یہ سارے ظلم ہیں جس کے خلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔